ایک متواتر خبر کے ساتھ وہ ٹکر لے رہا ہے. خدا اگر مولی منظور کو غیرت دے دے اور اللہ اس کو شجاعت دے دے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر یا اپنے آپ کو بنا ایک چیز کا علاج. چنانچہ صحابہ کے زمانے میں یہی مسئلہ ہوا. یہ متواتر اور قطعی مسئلہ ہے کہ ایک صحابی کا بہنوئی وہ تعبیر تھا. تعبیر آپ جانتے ہیں صحابی کو ہے کہ اس نے ایمان کے حالت میں نبی کو دیکھا ہو اور حالت ایمان اور کلمہ پر یہ کہ اس کا وصال ہو چکا ہو. اب وہ صحابی ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بات ہے بلکہ مسلمہ کے بارے میں اس لوگوں نے کہا اس کی بات کو سن لو. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, مسلمہ کذاب نے اور اسود انسی نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب 200 سال اس کی عمر کی, 200 سال اس کی عمر پائی, اور جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس میں کسی نے کہا کہ اس کو سن تو لو, ان کی باتیں تو سن لو, ان کے دلائل تو سن لو. اب وہ صحابی کا بہنوئی کہہ رہا ہے کہ بات تو سن لو, سن کی ساتھ کیا ان کی باتوں میں, ان کی دعویٰ میں معقولیت کتنی ہے, وہ بات کی بات ہے, بات تو ان کی سنو اور ان کو جواب دے دو. وہ صحابی کو اس مجلس میں موجود نہیں تھے. بعد میں پتہ چل گیا کہ میرے بہنوئی نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی بات سنی جائے, ان کے دلائل سنے جائے. اللہ اکبر. اس نے کہا مجلس والوں کو جنہوں نے یہ صوفی صاحب نے اس تعبیر نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ میرے بہنوں کی گردن تم لوگوں نے کیوں نہیں اڑایا. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے بعد نبوت کا تصور نہیں. آپ نے اس کی بات, اب مرزا بشیر, مرزا ناصر, ان کی پگڑیاں سفید, مولی منظور کی پگڑی کالی ہے, وہ کی پگڑیاں سفید اور اتنی اتنی گاڑی رکھی جس کے نیچے پاکستان نہیں چھپ سکتا. اب وہ بندہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ان کی بات تو سنو, اتنا بزرگ ہے, پیشانی پہ داغ بھی لگا ہوا, اس کو کوئی نہیں دیکھتا, اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ نبی اور نبی کا خلیفہ بلا فصل رسول ضلعی گروزی نبی ہے. غلام قادیانی ضلعی گروزی, اس نے اتنی محنت کی, اتنا مجاہدہ کیا, اتنی ریاضت کی ہے کہ نبی کا عکس, نبی کا سایہ, نبی کا پرتو اور نبی کی توجہ اس پر ہو گئی ہے, یہ نبی بن گیا, ضلعی گروزی نبی بن گیا. محنت اتنی کی ہے, قرآن و سنت میں اتنی محنت کی ہے, اور نمازیں اتنی پڑھی ہے, مجاہدہ اتنا کیا ہے, تہجد اتنی پڑھی ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پڑھ کے اس کو نبوت مل گئی, یہ نبی بن گیا, سایہ پڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ماننے والے بھی وہ, اس کا جو خلیفہ ہے اس وقت تو نور الدین اور یہ حضرات مرزا بشیر, مرزا ناصر, اب تو آج کل مشغول ہے. آپ اندازہ کریں کمال نبوت کا کہ نبی ہے, آپ سن سکتے ہیں, نیٹ پر بھی سن سکتے ہیں, نبی اپنے نبی کو پاکستان والے کو مبارک سن لو. یا ایھا الناس یا ایھا الناس فاستغفروا الله ان تدعون من لا يخلق ولا خدا کی قسم یہ ہے. اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ماننے والے پر بھی خدا کی لعنت اور اس پر بھی اللہ کی لعنت. زور لگا رہا ہے یہ لفظ اس کے منہ سے نکل بھی نہیں رہا. ہمارے یہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں, نہیں کہہ سکتا, آپ سب کی شیعہ یہاں آئے ہو, آپ کو بات سمجھ آئے شاید بسیار گفتن شیر و آئے پورنما کسنا گفتا تانا گفتا ہمچو گفتا سین و عین و دالیا. یہ سین و عین و دالیا تو شادی ہے, یہ شین و عین و یا شین و یا عین و ہا. بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس میدان کا آپ کو بتا دوں کہ کھلاڑی ہوں,
خدا کی قسم بڑے سے بڑے زال الف کا را کا را زال الف اور کاف اور را میں نے نہیں دیکھا کہ ایک صفحہ قرآن کا وہ پڑھ سکتا. میں آپ کو بدانے کے تعلیم میں 4 سال سے جاتا ہوں. اسکولوں کے لیے جو ترجمہ قرآن نازل ہوا اس میں بڑے بڑے زال الف کاف را. بعد میں دوسرے لوگ کو فلی والے شاید نہیں پہنچائے دوسروں کو سمجھائے کہ کیا ڈر لگتا ہے خطرہ مطرہ بھی ہوتا ہے نا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ گدے نے کہا گھوم پیچھے کا کسی نے کہا گھوم کیا ہے اور پیچھے بالکل کہاں کی پریشان جانا پہلے والے کو لگا تو میرے پاس کو بات ہے کہا پیچھے دور ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھ نہیں ہے. مولانا ایک آیت ہے جس کا یہ موضوع ہے. تھوڑی دیر بعد مولانا ایک آیت ہے جس کا یہ موضوع ہے. مولانا ایک آیت ہے جس کا یہ موضوع ہے. خدا کی قسم قرآن کی آیت ہے اور جب قرآن پڑھے تو منہ ٹیڑھا ہو جائے. نہیں مانیں گے. آپ سمجھو اس انداز میں تو سمجھو میرا اور آپ کا نسبی ابا وہ ہے جس کے گھر پہ ہم پیدا ہو گئے, لیکن میرا اور آپ کا روحانی باپ محمد رسول اللہ. نہ نسبی باپ کے لیے کسی کو تسلیم کرو, نہ روحانی باپ کے بات نہیں. آپ کو میری بات سمجھ میں ہے؟ النبی مولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم, اور ایک قرات ہے وہ ابو لہب, محمد تمہارا ابا ہے. سب کا سبحان اللہ. اور محمد کو اپنا ابا ماننے کے لیے تیار ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے. ونعم الابو ونعم المولود, مبارک ہو تمہیں تمہارا ابا. ابو داؤد کی حدیث ہے, نسائی شریف کی حدیث ہے, ترمذی میں حدیث ہے, انما انا لکم مثل الوالد. دوسری روایت ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد وعلمکم کل شیء حتی الخرعۃ. میں تمہارا ابا ہوں, میں محمد. ارے بھائی ابا کچھ بھی نہیں ہے. ارے میرے بھائی میرے اولاد کے ابا کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ سمجھایا. اگر ابا آپ سے کہہ دے کہ قاری محمد عثمان کی مسجد کے اوپر سے چھلانگ لگاؤ نیچے, حرام ہے, آپ ابا کی بات نہیں مانیں گے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. لیکن مفسرین کہتے ہیں فرض کر لو مسئلہ سمجھانے کے لیے, اگر پیارا محمد کہہ دے پہاڑ سے یہ کہ چھلانگ مارو, دریا میں کود
اس مسئلے اس کے باوجود قطعیت کا کسی کو علم نہیں ہے تو ہم اس کو کر کیا سکتے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہو فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا سنا تھا کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ گفٹ کو قبول کریں گے اگر کوئی گفٹ دے دے. دوسری بات یہ کہ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ آپ کے شانوں کے درمیان میں کندھوں کے درمیان میں مبارک کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. فرمایا ایک دن میں صدقہ لے کر کے آیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سنگر آ گئے تھے کیسے آ گئے؟ فرمایا پیارے یہ صدقہ لے کر کے آیا. فرمایا کہ لا ناکل صدقہ, ہم صدقہ نہیں کھاتے. حدیث میں لا تحل صدقہ لمحمد ولا لآل محمد انما هي اوصاف الناس, یعنی انما هي اوصاف اموال الناس. لا تحل صدقہ لمحمد ولا لآل محمد, ہم یہ صدقہ نہیں کھاتے. میں نے کہا میں تو ناکام ہو گیا, واہ میں امتحان لے رہا تھا, کتابوں میں نے پڑھا تھا آخری نبی کی پہچانی ہے وہ صدقہ نہیں کھائے گا. چند دنوں کے بعد کچھ گفٹ دے کر کے آئے. میں نے کہا حضرت قبول فرمائے, عقیدت میں لے کر کے آیا. فرمایا کس طرح صدقہ تو نہیں جی یہ عطیہ ہے یہ گفٹ ہے. فرمایا کرے قبول فرمایا. پھر میں کبھی پیچھے جا رہا ہوں, فرمایا تفتیش دے سب ہو رہی یہ کیا ہے کیا. حضرت سمجھ گئے کہ یہ کچھ دیکھنا چاہ رہا ہے. فرمایا ادھر آؤ, کبھی اس مبارک اٹھائی. میں نے شاہروں کے درمے میں دیکھا مولے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے سونا واقعہ آخر نبی ہے خاتم النبی. ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ اکابر داری عثمان نے بالکل ظلم کر بہت ظلم. انہوں نے بس جیسے کوفہ والوں نے حضرت حسین کو بلایا کہ آپ اس کے رحمت دیتا ہوں, جا کر کے انہوں نے بولا آپ نے دیکھا اللہ کا کہ بزرگوں کو بٹھائے تو میرے دماغ میں جو تھوڑی سی تکلیف تھی وہ اڑ گئی. آپ سمجھیں ایک بات سمجھو, ہم یہ میں بھی اسے بننے کے لیے آیا تھوڑے اتنے میں قربانی نہیں, قربانی والا نہیں. سنا ہے شہادت جڑی تو چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سارے یہاں سے مارتے. شہادت چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سارے یہاں سے. یہ شہادت جڑی نا, یہ شہادت ہم بھی ہم لوگوں کو چاہیے. دنیا میں کچھ کام کر کے جاؤ, خود کھا کھا کر کے موٹا ہو اور پیٹ بڑا رکھنا. آپ کو کیا بتا, حضرت کو میں بتا رہا تھا قاری صاحب کو کہ میں ایک تو مریدوں کا مال بھی کھاتا ہوں, دوسرا مسئلہ ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں, تیسری بات یہ کہ ورزش نہیں ہوتی. تو اب بھی میرا پیٹ بڑا ہوا لیکن کچھ نہیں تو بالکل ماشاء اللہ ایسے لگ رہا تھا کہ واہ علم ہے. علم میری بات والدہ نے یہ دیہات کی خواتین بھی, دیہات کے لوگ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں امان ادا کی, ان کا جواب مولوی صاحب کے پاس نہیں. حالانکہ میں چھوٹا ہوں کا مناظر اسلام میں اور ٹوٹ کر کے جیسے کتاب دیکھ کر کے کتب خانے میں اٹھا, میری والدہ ایسی دیکھ رہی ہے. کہا کہ بیٹا عورتوں کا پیٹ نکلتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن مرد کا پیٹ کبھی نہیں. اب بتاؤ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ کوئی جواب نہیں. کہ بیٹا عورتوں کا پیٹ نکلتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن مرد کا پیٹ نکلا ہوا کبھی نہیں. خود کھا کر کے موٹا ہونا, ہاتھی بھی موٹا ہے لیکن ہاتھی سے محبت کون کرے. لیکن درخت کا کمال ہے کہ اوپر سے دھوپ ہی دھوپ, گرمی گرمی, نیچے والے سائے میں بیٹھے ہو, خود اوپر سے جتا نہیں جاتا. کچھ کام کر کے دنیا میں چلے اور حضرت کا سپاہی بن کر کے آپ ایک ایک چیز آپ کو بتائیں. فلان ابن فلان اتنا بڑا مجاہد ہے, وہ آپ کے ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ نبی کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں, چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی ہے. وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے. بیہود میں جا کر اس پتھر کو میں نے دیکھا, وہ پتھر میں لوگوں نے مجھے دکھایا کہ یہاں وحشی ابن حرب چھپ گیا اور وہ شیر للکا رہا تھا, حل من مبارزی یبارزنی, ہے کوئی ماں کا لاج جو کچھ نہیں لڑے, آؤ. حمزہ اسد اللہ و اسد رسول, حمزہ اسد اللہ و اسد رسول. اللہ
اللہ کا شیر للکار رہا تھا، کتنوں کو اس نے جہنم واصل کر دیا، لیکن وحشی بن حرب وہ چھپا ہوا تھا، چھپا ہوا۔ آپ نے حضرت حمزہ کو تیر پہ بس کر دی، بڑا تیر انداز تھا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کے بہت کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہوا چلتے چلتے زمانہ، چند دنوں کے بعد حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے آزاد ہو گئے، پھر یہ ہے کہ مسلمان بھی ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں تشریف لاتے تھے، صحابی ہے تو میرے نبی فرماتے میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، صحابیت آپ نے اختیار کر دیا، آپ نے توبہ کر دیا، آپ کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی انسان ہی، پھر بھی انسان بحیثیت انسان مزاج اور طبعی طور پر مجھے کچھ خوف ہوتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، مہربانی کرو میرے سامنے بیٹھا نہ کرو، میرے چچا کو اور میرے رضائی بھائی کو حضرت حمزہ کو آپ نے کس طریقے پر شہید کیا، میرے سامنے نہ بیٹھا۔ اب حضرت وحشی بن حرب کبھی ادھر چھپے اور کبھی ادھر چھپے، سر نیچے کرے، پھر ہو کر کے کبھی دائیں طرف بیٹھے کبھی بائیں طرف بیٹھے، لیکن ماتم کرے کہ ربا میری زندگی پر کیسے دھبا لگ گیا، میری تاریخ میں کس قسم کا دھبا لگ گیا۔ نبی کی چچا کو جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اس نبی کی چچا کو میں نے شہید کر دیا، ربا مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے۔ یہ حسین قسم نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت نے جب یہ ہے کہ لشکر ترتیب دی، ان کے مقابلے میں بھیجا، اس میں یہ بندہ بھی تھا، حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھا، انتظار میں تھا، بس ایسی تیر اس نے مارا، معاف کیجیے گا میں کوئی بلوچ آدمی ہوں، قاری صاحب مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میں تک جگہ پہ چلا جاؤں گا، اس قسم کے تیر مارا، اس کو یہاں سے لگا، اس کے گناہ سے پار آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر کسی کو گناہ سے سمجھ میں نہ جائے وہ جان سکتا، جب اس کو تیر بے بس کر دے اور اس کو میں نے عرض کیا کہ گناہ سے، اگر گناہ نہیں سمجھتے ہو تو شکاگو یونیورسٹی سے وہاں سے آپ سمجھے اس طریقے پر۔ اب سمجھے آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے پروردگار، جب میں شر الناس تھا اس وقت میں نے خیر الناس کو شہید کر دیا، اللہ جب میں شر الناس تھا سب سے برا کافر تھا اس وقت خیر الناس اور اللہ کے شیر کو میں نے شہید کر دیا، اللہ آج میں مسلمان بن گیا، شر الناس جو ساری کائنات میں سب سے بدبودار ہے اس کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا، اللہ اس خیر الناس کا جو مجھ سے قصور ہو گیا اس شر الناس کے ذریعے سے اس کی تلافی کر لے، اس کی تلافی کر لے میرے رب، اس خیر الناس کی تلافی اس شر الناس سے کر دے، اس شر الناس سے اللہ اس کی تلافی کر دے۔ یہ مسلم حضرت مجھے اجازت دے 200 سال اس خودے کے بچے نے زندگی پڑھی، جس کو حضرت وحشی بن حرب نے جہنم میں پہنچائے بغیر کرائے۔ یہ دنیا کا ذہنی قسم ذہنی بے دیا بے شرم قسم کا انسان تھا، اور قادیانی کی تاریخ حضرت آپ کو بتا دی، اس جیسا پہ حیرت کائنات میں کوئی چھوٹے ہوتے ہی ہوتے ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے۔ اب اس وقت جو ہے یہ بھی ان کے یہاں بے شرمی شراب نوشی یہ تو عام، یہ تو ایک عادت ہے، اور ان کے پھر وہاں یتعلق بھی کچھ ان کے اور بھی ہے جو ان کے جہاں میں جو متعلق ہوتے ہیں، اس نے جب محبت کا دعویٰ کیا تو سجا نامی ایک خاتون کی سونی سجا، اس لیے جب قاری عثمان دامت برکاتہ اللہ نے مجھے کہتا ہے تو ہم جمعیت میں نہیں ہے، میں پی ٹی آئی کا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے، اب چاہیے خود آسان جمعیت میں کون ہے، مولانا فضل چھاڑی دو سکتی نمن میں باقی ہے نہ باجو کچھ ہی کوئی پی ٹی آئی میں سب مولانا فضل کا مولانا اللہ وسلم کے پیچھے جا کر مجھے کیا ملے گا، ادھر پیچھے میں باجی بھی ہے، باجی پیچھے آپ کو سمجھ نہیں ہے، تم لوگ خوشی نہیں کرو جمعیت والوں کو تھوڑے چیز ہم بھی ترتیب بنا رہے ہیں، اس پر خوشی نہیں کرو کہ
बदिया की यहाँ पर भिखारी उसमें मिल गए, हम गद्दी बना रहे हैं, वो कुछ करें। इस किस्म की मौलवियों की कोई कमी नहीं है। और आपने देखा कि कुछ हमारे जा रहे हैं मुल्क फतह करने के लिए, मुल्क फतह करने के लिए जा रहे हैं, और फिर ये इधर से फिर कुछ गाने बज रहे हैं, जहाँ भी जाओ मेरा प्यार याद रखो, तुम जाओ मेरा प्यार याद रखो। और फिर मौलवी की कमी नहीं है, मौलवी कहते हैं अल्लाह हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हमारे पास ताकत भी नहीं है, हमारे पास कुव्वत भी नहीं है, या अल्लाह हमारे इस गाने को भी बात करो। आपको समझ में नहीं है? फतवा बनाए करो, फतवा बनाए करो, अकीदत बनाए करो, मौलवी बनाए करो, मंडी लगती है मौलवी, 1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो मिल जाए, कोई कमी नहीं। आ जाए मौलवी नहीं। अब मेरी माँ को मैं फिलहाल में शहादत का 90 साल की बात में शहादत हो जाए। ये इसने जब नबूवत का दावा किया सजा में, उसे तो सजा उधर से निकल गई। सजा ने कहा कि 1.25 लाख अंबिया मर्द आए हैं, अब औरतों की बारी है। अब मैं बैठ जाए अपने जगह पर, गलत दुनिया, अब औरतों की बारी है। आपको याद होगा गुलशन इकबाल में जुलूस निकला है, हेजड़ों का, हेजड़ों ने जुलूस निकाला गुलशन इकबाल में, मौलाना अल्लाह वसाइल साहब, उन्होंने कहा इस मुल्क पाकिस्तान में लेडा भी वजीर बन गए, लेडी भी वजीर बन गए, अब यह है कि न लेडा न लेडी दोनों किस्म के राजा अब हमारी बारी। ये आया तो उन्होंने कहा हमारी बारी है। यहाँ पर यह है कि मर्द भी वजीर आजम बन गए और औरतें भी बन गई, अब हमारी बारी। तो सजा ने कहा, बड़ी खूबसूरती सोनी, आप अफसोस न करें कि हमने देखा क्यों। सजा ने पैगाम भेजा कि मुस्लिम ये 1.25 लाख आदमी मरना है, अब हमारी बारी, अब मेरा हक है। मुसलिम ने कहा कि मुसलिम बड़ा अतार था, मशहूर इन चीजों में, और बहुत बड़ा हकीम भी था। 200 साल की उम्र में इतना ताकतवर था, माजूम खा करके ये पेशानी में कुछ मामूली सी ये दुनिया पैदा हो गई थी, बाकी बिल्कुल ठीक था, ऐसा ताकतवर किसी को यहाँ से हाथ दे उधर कहीं। मुसलिम उधर से नबूवत का मुद्दई है, और माई सजा इधर से नबूवत का मुद्दई है। तो मुसलिम ने कहा कि आओ कहीं मुज़ाकरात करते हैं, आपस में समझौता करते हैं कि तुम इस तरीका पर यह कि मुझ पर यह कि खोज कशी न करो, आओ आपस में मुसालहत करो। चुनांचे लेकिन मुसालहत में शर्त ये मिल गई, शर्त ये तय पा गई कि इसमें नबी और नबियानी एक अलग हेबे के अंदर यह कि मुलाकात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बाकी उनके कमांडो में से कोई भी नहीं जाएगा। अब सजा के कमांडो भी उधर और मुसलिम के कमांडो भी इधर, एक खेमे को उन्होंने मुअत्तल किया था, इतनी खुशबू लगाई, सजा उसमें आ गई, धुआं इधर उधर हो गया। मुसलिम ने कहा नबूवत को बाद में बांटेंगे, पहले कुछ तो करे। आपको समझ में नहीं आया? अब मैं बलोच आदमी हूं तो पूरी बात तो मैं आपको कह नहीं सकता, आप समझे, हम अपने बलोची में तो आपको नहीं कह सकते। बहरहाल उसने कहा नबूवत का मसला बात का है, इतनी खुशबू लगाइए, आप भी, आपका खून भी जोश में आ गया, मेरा खून भी जोश में आ गया, पाकिस्तान की तरफ के लिए कुछ चुप तो होना चाहिए। चुप आप समझ गए, लिहाजा चुप हो गया। अब नबी आने की इज्जत भी लुट गई, नबी भी बेहद बन गया। बाहर कमांडो कह रहे कि हम कितने दिन से इसके पीछे लगे, हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्या करके फौरन अपनी इज्जत का सौदा कर लिया। ये पूरी तारीख पढ़ा, बेगैरती की तारीख। यहाँ इसकी बेगैरती के अगर वाक़यात आप पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। इसलिए मेरे भाई मसला बिल्कुल वाज़ेह है, मसला बिल्कुल कतई है, मसला मुतवातिरात में से मेरे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत की 1.25 लाख अंबिया की, इनकी नबूवत की तरतीब इस तरह है
बिल्डिंग हो, एक महल हो, और उस महल को हर तरह से महल और वो बिल्डिंग मुकम्मल है, सिर्फ उसमें एक बिना और एक ईंट की जगह रह गई है। ये घूमने फिरने वाले टाइम आए जब बंदा घूमता है, वाह क्या महल है, किस किस्म की खूबसूरत है, लेकिन ये एक बिना का उसमें लग जाता, फिर इसकी खूबसूरती का क्या कहना। फरमाया कि वो बिना वो आखिरी ये है कि मैं मोहम्मद हूँ, मैंने आपको नबूवत की इस बिल्डिंग की तकमील कर दी। आपने देखा वो कुरान उठा करके देखो, कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुसद्दिक, सच्चा करार देने वाला, कुरान के बारे में मुसद्दिक, नबी के बारे में भी मुसद्दिक। फलम्मा जाअ रसूलुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुन लिमा माअहु। अब बात समझो, मगरिब के बाद जलसा शुरू हो गया, मगरिब के बाद जलसा शुरू हो गया जी। आखिर में मौलाना अल्लाह वसाए साहब ने एक खतीब आ गया, फिर दूसरे ने कहा कि असर बयान मौलाना अल्लाह वसाए साहब का होगा, वो चला गया। तीसरा खतीब आ गया, वो कहते हैं कि मौलाना अल्लाह वसाए और हाफिज हमदुल्लाह आएंगे। चौथा खतीब आ गया, आखिर में 12 बजे या 11 बजे आएंगे, और पता चल गया कि मौलाना अल्लाह वसाया आया नहीं, सरे से बिल्कुल हमदुल्लाह आया नहीं। तो मुझे ये बताओ, ये खतीब झूठे निकले या सच्चे निकले? ये सारे झूठे निकले। और मौलाना अल्लाह वसाया जब आ गए और हाफिज हमदुल्लाह आ गए, तो इन्होंने जो खबर दी थी कि ये हज़रात आएंगे आएंगे आएंगे, और जब ये आ गए तो ये सारे के सारे सच्चे निकले। याद रख लेना, आसमानी जितनी भी किताबें हैं, हमारी किताब मुसद्दिक है, उनको सच्चा करार देने वाली। जितने भी अनबिया है उन्होंने खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी है, आखिर में नबी आ गया, नबी सबको सच्चा करार दे। यही माना है मुसद्दिक का कुरान। हमारी किताब भी मुसद्दिक और ये उम्मत भी मुसद्दिका और हमारा नबी भी मुसद्दिक। और अगर आपको समझ में ना जाए, ये घड़ी देख लो, ये घड़ी देखो, 3 सुइयां इसकी रखी हुई है, 1 घंटे वाली है, 1 मिनट वाली है, 1 सेकंड वाली है, ये दरमियान में। यहाँ आप ये सुई दरमियान से जाएंगे, ऊपर 12 की तरफ जाएंगे, फर्ज कर लो 4 इंच का फासिल है, 6 की तरफ आ जाओगे 4 इंच का फासिल है, 3 की तरफ जाओगे 4 इंच का फासिल है, 9 की तरफ जाओगे 4 इंच का फासिल है, दरमियान से जिस अदद की तरफ जाओगे इतना ही होगा। अब ये बिल्कुल किस्म दायरा है, दायरा जो है ना बिल्कुल गोल किस्म का दायरा है, लेकिन ये गोल अगर आप यहाँ से दरमियान से जाएं, मसलन 12 की तरफ वो 5 इंच निकले, और अल्लाह का भला करिए कि 6 की तरफ आ जाए 4 इंच निकले, तो समझ लेना कि ये दायरा गलत है, ये दायरा गोल नहीं है, इसमें नक्काश ने सही नहीं बनाया। याद रख लेना, 1 से लेकर आदम है, 12 पे आकर के ईसा अलैहिस्सलाम है, ये नबूवत का दायरा है, ये नबूवत का दायरा, ये दायरा सच्चा है या क्या है? मरकज़ नबूवत दरमियान में मोहम्मद है, जो हर अदद उसका होता है। मरकज़ नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप ही हुक्म की तस्दीक करते हैं। इसलिए अल्लाह को भला करे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के एक तफसीर ये भी है, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसल आदम, नबूवत का मबदा आदम है और मुंतहा ईसा अलैहिस्सलाम है। ये दायरा नबूवत हो गया, लेकिन ये दायरा नबूवत सवाल अनबिया ये ठीक है या नहीं है, ये दायरा गोल है या नहीं है, इस दायरा की तस्दीक होगी, हर अदद की तस्दीक होगी। मरकज़ है नबूवत मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम में कोई शक नहीं है। याद रख लेना, आपने देखा होगा आसमान के तारों को, सुबह दिन को भी वो तारे होते हैं, दिन को भी वो तारे उसी तरह रोशन होते हैं, लेकिन जब सूरज तुलू होता है तो वो तारे सारे के सारे गायब होते हैं। अरे गायब नहीं होते, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उनकी रोशनी सूरज की रोशनी के मुकाबले में कुछ नहीं है। हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है नूर और कमर है मुस्तफाद मिन नूर शम्स, चाँद भी मौजूद होता है, बड़े बड़े तारे भी मौजूद होते हैं, लेकिन सूरज जिस वक्त तुलू होता है वो खत्म नहीं होते, वो बाकी है। लेकिन ये सूरज जब तुलू हो गया तो सूरज की रोशनी के सामने उनकी रोशनियां गायब हो जाती है। ये सारे तारे, ये चांद सवालनाक अम्बिया है। सूरज मोहम्मद जब वो तुलू हो गया तो अब उनकी नबूवतें खत्म नहीं हुई। मन क़ाल बिसर्रि नबूवती फ़क़द कफ़र, ईसा की नबूवत खत्म नहीं हुई है, जो उसकी नबूवत के खत्म होने का कहेगा। मूसा की नबूवत के खत्म, हम उनके सर में नबूवत नहीं करें, उनकी नबूवतें अपनी जगह पर है, लेकिन अब आखिर में सूरज आ गया, अब डंका मोहम्मद कर रहे हैं, और रोशनी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मसला बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन आखिर में एक बात कारी साहब मुझे इजाजत दे यार, और मुख्य ड्रग तो लग गया हमारे चांडी में आए हुआ आने डीएसपी सर पर ठाके हैं। लेकिन एक बात मसला ये था, हमारे बलोचों के यहाँ मसला, मुझे यार माफ कीजिए, हम तो बलोच लोग बस मैं साफ बात कर देता हूँ। वो बलोच इधर नहीं मारपीट में हमारे, अरे बलोच तो वहाँ बैठा है ना,
بلوچ میں ہستا دستان چیز کی کنوادی ہستا با قربان قربان ماشاء اللہ حضرت میرے وقت بھی بہت ہم لوگ سادے ہوتے صاف لوگ ہوتے بیمار کچھ نہیں اللہ کو بنا کرے ٹریفک آگے بند ہو گئی گاڑیاں بند ہو گئی اور خدا اللہ کو بنا کرے جگہ گاڑی ہے ہماری اس پر بلوچ بیٹھا ہوا اور ادھر نہیں کھا رہے 0 میٹر کھا رہے اس میں جج بیٹھا ہوا ٹائم لگا گاڑیاں بند ہو گئی ٹریفک نہیں جا رہا جج کہہ رہا ہے وہ بلوچ بھائی کیا حال ہے کہتے اڑا جاتا کا انسان ہے کہتے بلوچ بھائی تمہارا گزارا ہوتا ہے آڑے بہت گزارا ہوتا ہے کہتے اس گاڑی سے کہا اسی سے پورا گھر چلتا ہے آڑے ہمارا گھر چلتا ہے اللہ کا احسان ہے کہا بلوچ بھائی یہ بتاؤ بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور میرے گاڑی میں کیا فرق ہے بلوچ کہتے بھائی کوئی فرق نہیں ہے ہماری گاڑی میں گدھا باہر ہے تمہاری گاڑی میں اندر بیٹھا سمجھ میں نہیں ہے بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور ہماری گاڑی میں کیا فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں ہمارا گاڑی میں بلوچی اردو بھی تو ہے ہمارا گاڑی میں جانا ہمارے تمہارے گاڑی میں اندر بیٹھا ہو اب بولو جج کو کیا بولو جج صاحب کو وہی تلگی کفر واللہ ولا یہدی القوم الظالمین جج کو لوگ ہنس رہے کہ جج صاحب بولو بلوچ نے کہ بھی چانڈیا میں کوئی چانڈیا نہیں ہے بولو جائے اب خیال کر لینا معاف کیجیے گا مجھے معاف کیجیے گا ہمارے بلوچوں کے یہاں آ گیا باڑا ہے بکریاں ہیں 10 بجے بھیڑیے نے آ کر کے باڑے سے بکری نکال کر کے ادھر یہ ہے کہ چیرا اس کو اور کھا رہا ہے لوگ گزر رہے ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ بھیڑیا اس طرح کر کے اس کو کھا رہا ہے اور وہ بھاگتا نہیں ہے بدکتا نہیں ہے یہ ہے کہ چرواہا جو تھا اس کے بکریوں کا جو مالک تھا اس کا بیٹا دوڑ کر کے آ کر کے کہنے لگے ابا جی ایسا بھیڑیا